अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम जानते हैं कि सैयारे गैस और गर्दो गुबार की घूमती हुई डिस्क में बनते हैं। गैस और गर्दो गुबार की ये डिस्क दरअसल एक बिल्कुल नए और नौजवान सितारे के इर्द गिर्द घूम रही होती है। इस डिस्क को, जिसमें सैयारे बनने का अमल वकू पजीर हो रहा होता है, प्रोटो प्लानेटरी डिस्क के नाम से जाना जाता है। आइए सैयारे बनने के अमल को तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब सूरज बना, जो कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मौजूद थी। डस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा एरिया पर फैली हुई थी। गैसेस थी जो कि बहुत ज़्यादा एरिया पर फैली हुई थी। डेंसिटी बहुत कम थी। फिर क्या हुआ कि वो सारी डस्ट आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होकर गोल प्लैनेट्स बनाना शुरू हो गई। वो सारी गैस आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होकर गोल प्लैनेट्स बनाना शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया गया, लेकिन हमें ज़मीन पर इसका जवाब नहीं मिला। इसका जवाब कहाँ से आया? इसका जवाब आया स्पेस से। जब इंसान स्पेस में गया और उसने जाकर स्पेस में मुख्तलिफ मटीरियल्स के रवैये देखे, तो उसे पता चला कि चीनी को, नमक को, किसी भी और ग्रेन के ग्रैनुलर पार्टिकल्स को अगर आप स्पेस में रखें तो वो ऐसा ऐसा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, लम्प्स बनाना शुरू कर देते हैं माइक्रोग्रेविटी में। मगर क्यों? जब इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि स्पेस में जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ होते हैं, टकराते हैं, तो उनके बीच फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़मीन पर तो चीज़ें आपस में इकट्ठी नहीं होती। ये दो लाइट्स लगी हैं, दूर दूर ही हैं। उसकी वजह यह है कि ज़मीन पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवरकम हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है, इसलिए वो चीज़ों को दूर दूर रखती है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन जब हम माइक्रो ग्रेविटी में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी तो बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी असूल की बिना पर शुरू की जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसमें पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो गए, लम्प्स बनना शुरू हो गए। और जैसे ही लम्प्स बड़े होते गए, पहाड़ी के बराबर एक लंप हुआ, तो फिर ग्रेविटी ने टेक ओवर कर लिया। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ने चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता छोटे प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, प्लैनेटेसिमल्स बनना शुरू हो गए। अब तक हमारे पास ऐसी डिस्क की जहां सितारे बन रहे हों बहुत सी तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन इनमें से चंद एक ही ऐसी हैं जिनमें सैयारे बनने के अमल यानी प्लैनेट फॉर्मेशन का मुतालिया किया जा सकता है। लेकिन ये दौर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का दौर है और जेम्स वेब ने अब अपना रुख सैयारे बनाने वाली इन नर्सरियों की तरफ कर लिया है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सैयारे बनाने के पुरस्कार और हैरान कुन अमल के राजों से पर्दा उठा रहा है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नए बनने वाले सैयारों का अपने गिर्द मौजूद डिस्क पर क्या असर पड़ता है। आखिर सैयारे बनने के अमल का मुशाहिदा कर पाना इस कदर मुश्किल क्यों है और हमें इसमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गुज़िश्ता कुछ दिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ डिस्क्स का मुशाहिदा किया जो गैस और डस्ट से मिलकर बनी हुई हैं। इन डिस्क्स के अंदर मौजूद गैस और गर्दो गुबार डिस्क के मरकज में मौजूद नौजवान सितारों के गिर्द घूम रही थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने मुशाहिदे के दौरान 3 तरह की डिस्क्स पर फोकस किया, जिनमें HLTAU, SAO 206462 और MWC 758 शामिल थी। HLTAU का मुशाहिदा करते हुए जेम्स वेब ने ये देखा कि इसके मरकज में एक नौजवान सितारा मौजूद है जिसके गिर्द बहुत ज्यादा डेंस गैस और गर्दो गुबार की एक डिस्क है। जेम्स वेब ने देखा कि इसकी डिस्क में मुख्तलिफ किस्म के रिंग्स और खाली जगह मौजूद हैं जहां मुमकिन तौर पर सैयारे बनने का अमल वकू पजीर हो रहा है। जब जेम्स वेब ने काफ़ी हद तक इस सिस्टम को अपने मुशाहिदे का मरकज बनाए रखा तो देखा कि इस सिस्टम की डिस्क में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें सैयारे बनने की इब्तदाई हालत करार दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा मिकदार में गैस और गर्द गुबार मौजूद है तो यहाँ बनने वाले सैयारों को बराह रास्त देख पाना मुमकिन नहीं।
جیمز ویب کے مشاہدے نے تب ایک اور نیا موڑ لیا جب اس نے اپنے مررز کا رخ SAO 206462 ڈسک کی طرف کیا۔ ماہرین فلکیات کو اس سسٹم میں بھی ایک سٹرکچر دیکھنے کو ملا جو ان کے مطابق نئے سیارے کے طور پر ایک مضبوط امیدوار تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سسٹم میں ملنے والا یہ سٹرکچر ماہرین فلکیات کی امید سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ ان کے مطابق اس سٹرکچر کو ایک گیس جائنٹ ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ ماہرین فلکیات اب تک یہ بھی معلوم نہیں کر سکے کہ اگر یہ گیس سے بنا سیارہ نہیں تو آخر اس کی نیچر کیا ہے۔ کیا یہ کوئی پتھریلا سیارہ ہے یا بیک گراؤنڈ میں موجود کوئی سیارہ ہے جو جیمز ویب کے مشاہدے میں خلل کا باعث بن رہا ہے؟ فی الحال تو ماہرین فلکیات اسے ایک سیارہ ہی تصور کر رہے ہیں جو ان کی توقع کے برعکس ہے، یعنی اس سیارے کو گیس کا بنا ہونا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں ہے۔ فی الحال SAO 206462 ڈسک میں نظر آنے والے اس پراسرار آبجیکٹ کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں، البتہ ماہرین فلکیات پر امید ہیں کہ مستقبل میں مزید مشاہدے کے بعد وہ اس سٹرکچر کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ آیا یہ کوئی سیارہ ہے یا ستارہ۔ اگر سیارہ ہے تو اس کی نیچر کیا ہے؟ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے تیسرے نمبر پر جس ڈسک کا مشاہدہ کیا ہے اسے MWC 758 کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہماری ملکی وے کہکشاں کی طرح یہ ڈسک بھی اسپائرل آرمز رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سسٹم میں ایک بہت بڑے سیارے کی موجودگی کے سراغ ملے ہیں، لیکن یہ سراغ اتنے واضح نہیں ہیں جیسے کہ اس سے پہلے بیان کی گئی 2 ڈسکس میں ملے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی پہلی ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سیارہ یا تو اس ستارے کے بہت زیادہ قریب ہو جس کے گرد یہ گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی موجودگی کے سگنل بہت کم مل رہے ہوں، یا اس کے گرد بہت زیادہ ڈینس گیس اور گرد و غبار ہو جس کی وجہ سے جیمز ویب کو اسے ڈیٹیکٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو۔ جیمز ویب کی ان دریافتوں اور ان مشاہدات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیارے بننے کے عمل کو دیکھ پانا بہت مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ ان مشاہدات سے ہمیں یہ جاننے کو ملے گا کہ نئے بننے والے سیارے اپنے گرد موجود ڈسک پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر کیوں نئے سیاروں کو بنتے دیکھ پانا بہت مشکل ہے۔ اس عمل کا مشاہدہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈسک کے مرکز میں موجود ہوسٹ سٹار ہوتا ہے، جس کے گرد ساری گیس اور گرد و غبار گھوم رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ستارہ اپنے گرد موجود سیاروں کی نسبت کئی ملین گنا زیادہ روشن ہوتا ہے، تو ایسے میں ٹیلیسکوپ کی مدد سے ان نئے بننے والے سیاروں کا مشاہدہ کر پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ماہرین فلکیات کئی طرح کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں، جن میں سے ایک اینگولر ڈفرینشیل امیجنگ تکنیک بھی ہے۔ اس تکنیک کا استعمال کر کے ماہرین فلکیات مرکزی ستارے سے آنے والی بہت زیادہ تیز روشنی کو نئے بنتے ہوئے سیارے سے موصول ہونے والے مدھم سگنل سے الگ کرتے ہیں۔ ان 3 ڈسک کے مشاہدات کے دوران جب یہ مسئلہ درپیش آیا تو جیمز ویب کا نیئر انفرا ریڈ کیمرہ بہت مددگار ثابت ہوا، کیونکہ اس کے پاس اسپیکٹرم کے انفرا ریڈ ریجن میں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ نئے بنتے سیاروں سے نکلنے والے تھرمل ریڈیشنز کے مدھم ترین سگنلز تک کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان سیاروں کا سراغ لگانے کے لیے ماہرین فلکیات ایک اور منفرد تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ اس تکنیک میں نئے سیارے سے آنے والی بہت خاص ایمیشن لائنز کو سب سے پہلے ہوسٹ سٹار سے آنے والی روشنی سے الگ کیا جاتا ہے، اور بعد میں ان ایمیشن لائنز کا بہت باریک یعنی نیرو فلٹرز کے ذریعے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ ایمیشن لائنز آتی کہاں سے ہیں؟ دراصل جب بھی کوئی میٹیریل کسی نئے بنتے ہوئے سیارے پر گرتا ہے یا اس سے ٹکراتا ہے تو اس کے نتیجے میں شاک ویوز پیدا ہوتی ہے۔ یہ شاک ویو بعد میں مختلف ویو لینتھ میں روشنی خارج کرتی ہے، اور روشنی کی ان لائنز کو ایمیشن لائنز کہا جاتا ہے۔ ان ایمیشن لائنز کو بعد میں ہوسٹ سٹار کی روشنی سے الگ کر کے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور سیارے سے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ نئے بنتے ہوئے سیاروں کا مشاہدہ کر پانا اس لیے بھی آسان کام نہیں، کیونکہ جہاں ہوسٹ سٹار سے آنے والی روشنی مشاہدے میں خلل کا باعث بنتی ہے، وہیں دوسرے ستاروں اور کہکشاؤں سے آنے والے سگنلز بھی بہت بڑا چیلنج ہیں۔
سیاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ سگنلز کے درمیان یہ فرق کر پانا ہوتا ہے کہ آیا یہ سگنل سیارے سے ہی آ رہے ہیں یا کسی دوسرے ستارے یا کہکشاں کا حصہ ہیں۔ اس لیے اس عمل کے دوران نہ صرف بہت زیادہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ بار بار مشاہدات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ نئے سیاروں کا مشاہدہ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان کا مشاہدہ کر کے ہم کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ نئے سیاروں کا مشاہدہ کر کے ہم یہ بھی جاننے کے قابل ہوتے ہیں کہ سیارے کس طرح بنتے ہیں اور یہ کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ دریافتیں جن کے متعلق آج کی ویڈیو میں بات کی گئی ہے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کی بدولت نہ صرف ہمیں اپنے سولر سسٹم کے بننے کے عمل کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ ہم اپنے سولر سسٹم کے باہر موجود کائنات کی وسعتوں کو سمجھنے کے قابل بھی ہوں گے۔ مستقبل میں یہ دریافتیں زمین اور اس جیسے دوسرے سیاروں کے بننے کے عمل اور ان کے ارتقاء کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ دریافتیں اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہیں کہ ظاہری طور پر تو ہم سیاروں کے بننے کی مسٹریز کو سلجھا رہے ہیں، لیکن دراصل یہ دریافتیں اس سوال کا جواب جاننے کی طرف بھی ایک قدم ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا اوریجن کیا ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ مشاہدات کر کے ہی یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ نرسریوں میں بنتے ہوئے سیاروں کی نیچر کیا ہے اور کیا ان میں کوئی ایسا سیارہ بھی موجود ہے جس پر کسی قسم کی زندگی موجود ہو۔ جیمز ویب کی دریافتوں کا یہ سلسلہ تھما نہیں کیونکہ جب تک جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں موجود ہے تب تک یہ کائنات کے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ اور ترمیم کرتا رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔